اور اس کے بعد کیا کہا؟ لن نؤمن لک، ہم ہرگز تجھ پر جو ہے وہ ایمان نہیں لائیں گے، تیری بات کے یقین نہیں کریں گے، حتی نر اللہ جہرتن، یہاں تک کہ ہم کھلی آنکھوں خدا کو دیکھ نہ لیں۔ تو یہ جو بات کہی یا موسیٰ کے عنوان میں گستاخی بے ادبی، اور پھر یہ کہنا کہ لن نؤمن لک، تیری بات کا ہم یقین نہیں کریں گے یہاں تک کہ ہم کھلی آنکھوں خدا کو نہ دیکھ لیں۔ تو کھلی آنکھوں خدا کو دیکھنا یہ اور بے ادبی کی بات کہ ظالموں تمہاری آنکھوں میں تاب ہے کہ خدا کو دیکھ سکو، تمہاری آنکھوں میں جان ہے خدا کو دیکھ سکو، تمہاری آنکھوں میں قوت اور طاقت ہے، یہ صلاحیت و استعداد ہے کہ خدا کے چہرہ انور پہ نگاہ ڈال سکو۔ تم تو موسیٰ کے چہرے پہ نگاہ نہیں ڈال سکتے۔ جب موسیٰ اللہ سے ہم کلام ہو کے آتے ہیں تو ان کا چہرہ ایسا دمکتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے تجلی اور نور سے کہ ان کے چہرے پہ تمہاری نگاہ ٹکتی نہیں ہے، اور تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے سراپہ نور کو دیکھنے کی گستاخی اور بے ادبی کرتے ہو۔ نر اللہ جہرتن، کھلی آنکھوں جب تک نہ دیکھ لیں گے اس وقت نہیں مانیں گے۔ یہ بات کہی، بس یہ بے ادبی کہی تو فاخذتکم الصاعقہ، بجلی نے تمہیں پکڑ لیا۔ تو دیکھو یہ جو بجلی گری ان کو راکھ بنا دیا، وجہ ایک ہی نکلی کہ گستاخی اور بے ادبی۔ بے ادب اور گستاخ ہیں، پیغمبر کی بھی بے ادبی اور گستاخی کرتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی الوہیت کی بھی بے ادبی اور گستاخی کرتے ہیں، تو اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو پکڑا۔ وہ الگ بات ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، یا اللہ یہ ان کو میں لے کے آیا ہوں، پہلے بنی اسرائیل مجھ پر طرح طرح کی تہمتیں لگاتے ہیں، اب اگر یہ مر گئے اور میں پیچھے جا کے کہا انہوں نے بے ادبی گستاخی کی تھی وہ راکھ ہو گئے تو وہ تو پتہ نہیں کیا طوفان اٹھائیں گے، آپ ان کو زندہ کر دیجیے یا مجھے بھی ساتھ ہی مار دیجیے۔ کہا کہ نہیں کوئی بات نہیں، میں ان کو زندہ کر دیتا ہوں۔ اس لیے کہا ثم بعثناکم من بعد موتکم، پھر تمہارے مرنے کے بعد تمہیں پھر زندہ کر دیا۔ کیوں؟ لعلکم تشکرون، تاکہ اب تم شکر گزار بن جاؤ، اب تم اللہ کے شکر گزار بن جاؤ کہ مارنے کے بعد اللہ نے دوبارہ زندہ کر دیا۔ تو دیکھیں یہ ایک واقعہ ظاہر ہوا، اس واقعے کے پیچھے بے ادبی اور گستاخی نکلی۔ اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کو دیکھنے کی خواہش اگر انہوں نے کر لی ہے، اس میں بے ادبی کی کیا بات ہے؟ یہ خواہش تو موسیٰ نے خود بھی تو کی تھی اللہ سے کہ اللہ میں نے اپنے آپ کو دیکھ رہا ہے، ربی ارینی انظر الیک، اے میرے رب مجھے تو اپنا آپ دکھا، میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ اور اللہ نے کہا لن ترانی، تو ہرگز مجھے نہیں دیکھ سکے گا۔ تو یہ خواہش تو خود موسیٰ نے بھی تو ذکر کی تھی، تو اس میں کیا برائی تھی کہ اگر انہوں نے کہہ دیا کہ ہم اپنے تو اللہ کو دیکھنا چاہتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا غضبناک کیوں ہو گیا کہ ان پر آگ نازل کر دیا اور ان کو راکھ کر دیا، یا بجلی کڑاکے دار ان پہ گرائی اور سب ہلاک ہو گئے؟ سوال سمجھ میں ہے؟ اصل میں بات یہ ہے کہنے میں، درخواست پیش کرنے میں فرق ہے۔ انہوں نے جس انداز سے درخواست پیش کی ہے وہ انداز دیکھیے کہ یا موسیٰ لن نؤمن لک حتی نر اللہ جہرتن، اے موسیٰ ہم ہرگز جو ہے تجھ پر ایمان نہیں لائیں گے، تیری بات کا یقین نہیں کریں گے یہاں تک کہ ہم کھلی آنکھوں نہ دیکھ لیں۔ تو یہ سارے عنوان کے اندر تکبر، نخوت، عجب اور کبر، بے ادبی شامل ہے۔ یہ انداز ہی بے ادب والا ہے، انداز ہی گستاخانہ ہے کہ تو تیری بات کا یقین نہیں کریں گے کہ اللہ تجھ سے باتیں کرتا ہے جب تک کہ ہم خود نہیں دیکھیں گے۔ تو یہ انداز، یہ گویا کہ ایک طرح کا مکابرہ تھا، ایک طرح کا مطالبہ تھا، اور موسیٰ علیہ السلام نے جو اللہ سے کہا تھا وہ ایک عاجزانہ درخواست، ایک عاجزانہ، ایک اور عاشقانہ ایک تمنا اور خواہش کا اظہار تھا کہ ربی ارینی انظر الیک، ربی ارینی انظر الیک۔ تو اس لیے جو ہے کہ ربی ارینی انظر الیک، یہ کہا کہ اے میرے رب آپ جو ہے وہ مجھے کیا کریں، اپنا آپ دکھا دیجیے، میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ کہ لن ترانی کا ہرگز تو مجھے نہیں دیکھ سکے گا۔ تو وہاں ایک عاجزانہ اور عاشقانہ ایک درخواست ہے، اور عاجزانہ اور عاشقانہ درخواست اور اس طرح کے مطالبے اور مکابرے میں آسمان و زمین کا فرق ہے۔ وہاں پر ایک طرح کا مطالبہ مکابرہ ہے اور ایک عاجزانہ درخواست تھی، اور اللہ تبارک و تعالی نے آگے منع کر دیا کہ تو نہیں دیکھ سکتا، اور کہا کہ تو یہ کر، اس پہاڑ کو دیکھتا رہے، اس پہاڑ کو دیکھتا رہے، اگر یہ پہاڑ میرے نور کی تجلی سے اپنی جگہ پر قائم رہا تو اس کا مطلب تو مجھے دیکھ سکے گا، اور اگر یہ اپنی جگہ پر قائم نہ رہا تو پھر تو مجھے نہیں دیکھ سکے گا۔ پھر وہی ہوا کہ جب وہ تجلی پہاڑ پہ پڑی ہے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا،
وخر موسیٰ صاعقہ، اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کے گر گئے۔ جب ہوش آیا تو کیا کہا کہ تبت، اے اللہ میں پناہ مانگتا ہوں، میں توبہ کرتا ہوں، میں پناہ مانگتا ہوں، توبہ کرتا ہوں، مجھ سے غلطی ہو گئی، اور میں انا اول المسلمین، میں سب سے پہلے ماننے والا ہوں، میں تجھ پر پورا ایمان و یقین رکھتا ہوں، یہ مجھ سے غلطی ہو گئی، میں معافی چاہتا ہوں، سبحانک تبت۔ تو گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے عاجزانہ درخواست پیش کرنا یہ ایک الگ بات ہے، اور مکابرہ مطالبہ کرنا یہ ایک الگ عنوان ہے۔ انہوں نے چونکہ مطالبہ مکابرہ کیا اور پیغمبر پر بھی بدگمانی ظاہر کی تھی، اس لیے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے پر ہلاکت ڈالی اور ان کو جو ہے وہ آگ کے ذریعے سے بھسم کر دیا۔ تو دیکھیں یہ ایک واقعہ تھا، اس واقعے کے پیچھے بھی علت کیا نکلی؟ ان کی گستاخی اور بے ادبی۔